ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پتہ علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ حج کی آیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ مبارکہ حج قرآن مجید کا 22 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کا رکوع نمبر 10 جو آخری رکوع ہے اس سورہ کا، وہ 6 آیات پر مشتمل ہے جن کے نشانات ہیں 73 سے لے کر 78۔ میں آیت نمبر 73 سے تلاوت کی ابتدا کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا ينقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ ترجمہ: اے انسانوں، ایک مثال دی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو۔ یہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر خدا سمجھ کر پکارتے ہو، وہ تو ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، چاہے وہ سب کے سب اس کام کے لیے اکٹھے ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ بلکہ اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے اس چیز کو چھڑا تک نہیں سکتے۔ مدد مانگنے والے پجاری بھی کمزور، اور جن خداؤں سے مدد مانگی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ اس آیت میں جھوٹے خداؤں کی بے بسی کو بڑے اور دلچسپ انداز سے بیان فرمایا گیا ہے، اور مشرکین کے نظریات کو بڑے واضح انداز میں بالکل باطل ثابت کیا گیا ہے۔ بھلا ایسا کمزور اور بے بس خدا جو ایک مکھی کے مقابلے میں شکست کھا جائے، ساری کائنات پر خدائی کیسے کر سکتا ہے؟ مفسرین نے طالب سے مکھی مراد لی ہے اور مطلوب سے بت، کیونکہ مکھیاں بتوں پر لگی ہوئی اپنے خوراک کھانے کے لیے ان پر بیٹھتی ہیں، مگر بعض دوسرے مفسرین نے طالب سے مراد بت لی ہے اور مطلوب سے مکھی، کیونکہ بت مکھی جیسی حقیر چیز بھی پیدا نہیں کر سکتی، مگر پہلا مطلب زیادہ صحیح ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ حقیقت میں بتوں کو خدا سمجھنے کی حماقت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کو نہیں پہچانا۔ اگر انہوں نے اللہ کی قدرت، حکمت، شان کبریائی، اس کی رحمانیت، رحیمیت، خالقیت اور مالکیت کی شان کو پہچان لیا ہوتا تو وہ ایسے بے بس، مجبور، لاچار، خود ساختہ کاٹ کے الوؤں کو اپنا خدا نہ مانتے۔ آیت نمبر 74، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ ترجمہ: غرض ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کو پہچانا جانا چاہیے، یہ انہوں نے اللہ کی اس شان و شوکت ہی کو نہیں جانا جو اس کے شایان شان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی قوت والا، ہر چیز پر غالب اور بڑی عزت والا ہے۔ مکھی کی مثال دے کر خدا فرما رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کو جیسا پہچاننا چاہیے تھا اس طرح نہ پہچانا، اس لیے ان کا خدا کا تصور اس قدر پست ہو گیا کہ بے وقت اور بے بس چیزوں کو خدا یا خدا کا شریک مان لیا۔ اگر ان میں اللہ کی تھوڑی سی بھی معرفت ہوتی تو کم سے کم ایسی بے حقیقت چیزوں کو خدا ماننے کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ تو وہ ہے جو لامحدود طاقتوں اور قدرتوں کا مالک ہے، قوی ہے، عزیز ہے۔ بھلا بے بس لاچار بت جو ایک مکھی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ خدا یا اس کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ سب مٹی پتھر کے بتوں پر ہی منحصر نہیں ہے۔ تمام معبودان باطل جیسے فرعون و نمرود یا تمام طاغوتی طاقتیں مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتی، اور نہ مکھی سے کوئی چیز چھین لینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان سب جھوٹے معبودوں کو خدا مان لینا از خود اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انہوں نے خدا کی عظمت و قدرت کی قدر نہ کی، کیونکہ وہ خدا کو پہچان ہی نہ سکے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اول الدین معرفتہ، دین کا پہلا قدم
خداوند عالم کو پہچاننا ہے، یہ نہج البلاغہ میں مولا علی کا قول موجود ہے۔ اور تفسیر نمونہ میں معرفت الہی کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اگر جدید سائنس میں بیولوجی و فزیولوجی کی کتب کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ مکھی کے دماغ کی ساخت اس کے اعصاب کا جال اور نظام تنفس، نظام ہاضمہ ایک ہوائی جہاز کی ساخت سے بھی کہیں زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ ایسے بھی چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں کہ جن کی 600 کے قریب آنکھیں ہیں، اور یہ 600 آنکھیں ایک سوئی کی نوک کے حجم کے برابر ہیں، اور ان کی آنکھیں کتنی 100 چھوٹی چھوٹی آنکھوں کا مجموعہ ہے، اور تمام آنکھوں کا تعلق دماغ سے ہے۔ وہ آنکھیں عمل بھی کرتی ہیں اور رد عمل بھی۔ آج کوئی ایسا حقیق جانور بنا کر دکھائے۔ آیت نمبر 75، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ ترجمہ: اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامات لے جانے والے منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ بلا شبہ اللہ بڑا سننے والا اور بہت ہی باریک بین ہے۔ تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا کہ خدا فرشتوں اور انسانوں میں سے اپنے رسولوں علیہ السلام کو چھانٹ لیتا ہے۔ یہاں فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس خدا کی وحی اور پیغامات لے کر آتے ہیں۔ تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ خداوند عالم تمام آدمیوں میں سے ایسے رسول چھانٹتا ہے جو لوگوں کو دین خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے، اور تفسیر قمی میں یہ لکھا ہے کہ رسولوں سے مراد تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہیں، اور ان کے اوصیاء کرام بھی۔ ان میں خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیز حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ پانچوں اولو العزم بلند درجے کے خدا کے رسول ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے اوصیاء ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام خاص درجہ اور خصوصیت رکھتے ہیں۔ تفسیر صافی اور تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ خدا کسی کو خواہ اندھا دھند اپنا رسول نہیں بنایا کرتا، اور نہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ کسی کو رسول بنا لیا ہے اس لیے وہ اب معصوم ہو گیا۔ خدا ہر کسی کی صلاحیتوں کی بنا پر اسے اپنا رسول بناتا ہے۔ آیت نمبر 76، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ ترجمہ: وہ جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سامنے ہے اور جو کچھ کے ان سے چھپا ہوا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات فیصلے کے لیے لوٹائے جاتے ہیں، یعنی کائنات کے تمام امور مکمل طور پر خدا ہی کے اختیار میں ہیں۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ آیت کے آخری فقرے نے یہ بتا دیا کہ فرشتے اور انبیاء کرام علیہ السلام اگرچہ خاص امتیازی مقام رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ کے سامنے بالکل عاجز اور بے بس ہیں، کیونکہ وہ بھی خدا کی نگرانی اور احتساب کی قیود میں مقید ہیں۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے، اور تفسیر تفہیم القرآن میں یہ لکھا ہے کہ آخر میں خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ سارے معاملات خدا ہی کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی تمام اختیارات و تمام معاملات خدا کے ہاتھ میں ہیں، ہر چھوٹا بڑا معاملہ خدا ہی کے سامنے فیصلے کے لیے پیش ہوتا ہے، اس لیے اگر کچھ مانگنا ہے تو صرف خدا سے مانگو۔ پھر آخر میں فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ شاید اس نے فرمایا تاکہ سب خوب جان لیں کہ فرشتے و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہیں، لامحدود اختیارات کے مالک نہیں ہیں۔ اسی لیے سورہ جن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی کو اپنے غیب کے راز نہیں بتایا کرتا سوائے اپنے چنے ہوئے پیغمبروں علیہ السلام کے جن سے وہ راضی ہے، مگر ان پر بھی وہ ایسے نگران مقرر کرتا ہے جو ان کے آگے پیچھے رہتے ہیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ وہ خدا کے احکامات جوں کہ توں پہنچاتے ہیں یا نہیں، جبکہ اللہ خود ان کی ہر بات سے واقف ہے۔ یہ سورہ جن کی آیت نمبر 27 اور 28 ہے، جو پارہ 29 میں ہے۔ آیت نمبر 77،
یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمانداروں، یعنی اے ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والوں، خدا کی بارگاہ میں رکوع اور سجدے کرو اور اپنے پالنے والے مالک کی بندگی یعنی مکمل اطاعت کرو، اچھے اچھے کام کرو تاکہ شاید تم ہر طرح کی بہتری اور بھرپور ابدی کامیابی حاصل کرو۔ یہاں پر مستحب سجدہ ہے جو ہم کر لیتے ہیں، سجدت لک یا رب تعبدا وقرا مستکبرا ولا مستنکفا انا عبد ذلیل خائف بک مستجیر۔ یہاں ایمان کی حقیقت کے بارے میں تفسیر صافی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اعضاء و جوارح پر ایمان لانا فرض قرار دیا ہے۔ تو ایمان کو تمام اعضاء و جوارح پر تقسیم کر دیا۔ مثلا چہرے پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ اوقات نماز میں دن و رات خدا کے لیے سجدہ کرے، جبکہ سجدہ ایسی جامع عبادت ہے کہ اس میں چہرہ، ہاتھ، بازو سبھی مصروف عبادت ہو جاتے ہیں، بلکہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے انگوٹھوں اور ایڑیوں تک سب اعضاء مصروف عبادت ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں، اگر کوئی شخص ان دونوں سجدوں کو نہ کرنا چاہے تو پھر وہ یہ سورت بھی نہ پڑھے۔ آیت نمبر 78 جو ذرا طویل ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ ترجمہ: اللہ کی راہ میں جہاد یعنی بھرپور کوشش کرو، ایسی کوشش کی جو اس کے لیے کرنی چاہیے، کیونکہ خدا نے تم کو امتیاز بخشا ہے اور تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی یا دشواری بھی نہیں رکھی ہے۔ یہ تمہارے دادا یمور سے اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، انہوں نے پہلے ہی سے تمہارا نام مسلم یعنی خدا کا فرما بردار رکھا ہے، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ رہو۔ بس نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کر کے اس کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ سے خوب مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہو، کیونکہ وہی تمہارا حاکم، مالک اور آقا ہے، اور وہ بہت ہی اچھا سرپرست، حاکم اور مددگار ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ دین کے کاموں میں سستی اور بے ادبی کو داخل نہ ہونے دو، بلکہ ہر کام پوری مستعدی، توجہ، حضور قلب اور اخلاص سے، نیت سے انجام دو۔ یہ معالم میں بھی لکھا ہوا ہے اور تفسیر بیضاوی میں بھی لکھا ہوا ہے، اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ عرفا نے نتیجے نکالے کہ یہ آیت مجاہدہ نفس، مجاہدہ یعنی ہر قسم کے مجاہدے پر حاوی ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں امام غازی نے لکھا ہے۔ تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ نیز معلوم ہوا کہ اسلام ایسا دین ہے جو کسی قوم یا قبیلے کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہر انسان کے لیے، گویا دین اسلام عالمگیر بھی ہے اور ہمگیر بھی ہے۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ خوف کی وجہ سے بھی انسان کبھی کبھی حق سے ہٹ جاتا ہے، اس لیے اس آیت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مومن کو غیر خدا سے نہ خوف کی ضرورت ہے نہ کچھ طلب کرنے کی۔ اور جہاد سے مراد فقط قتال نہیں ہوتا، بلکہ جہاد کے معنی جد و جہد یا سخت کوشش کے ہوتے ہیں۔ اس لفظ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حق کی مخالفت کرنے والی کچھ طاقتیں ضرور ہیں جن کے مقابلے پر کوشش کرنا ضروری ہے۔ مزاحمت کرنے والی طاقتیں وہ ہیں جو خدا کی اطاعت اور رضامندی کی تلاش کی مخالف ہیں، ان کو شکست دے کر یہی انسان اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے مزاحمت کرنے والی طاقت خود انسان کا اپنا نفس ہے، جو ہوا خدا سے بغاوت پر تلا ہی رہتا ہے،
اسی لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپسی پر فرمایا کرتے تھے کہ تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ گئے ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاد اکبر بڑا جہاد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ آدمی کا خود اپنی پست خواہشات نفس کے خلاف جدوجہد کرنا۔ گویا جہاد کے معنی بہت وسیع ہیں۔ حق کے خلاف ہر کام کرنے والی طاقت کے خلاف کوششیں کرنا جہاد ہے، خواہ وہ نفس کے خلاف جہاد ہو یا ظاہری حق دشمنوں کے خلاف مقاومت کرنا ہو۔ یا تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے، اور لکھا کہ آخر میں خدا وند عالم کا یہ ارشاد کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یعنی اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، یعنی خدا ہی کے مکمل اطاعت کرو، اسی سے ڈرو، اسی سے تمام توقعات وابستہ رکھو، اسی سے مدد مانگو، اسی پر بھروسہ رکھو۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد ظہور ہو جائے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں خداوند عالم شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔